بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں رمضان مبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینوں سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقت بہت ہی بڑا انعام ہے قدر دانوں کے لیے کہ ایک نہایت ہی نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے۔ اس انعام کا ثواب کیا ہوا؟ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کو برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جاوے اور وہ ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا، اتنا ثواب ملے گا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ جل شانہ و من والہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اب پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے۔ اس قسم کے اختلافاتی روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہو سکتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعیین میں علماء اکرام کے درمیان میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہے۔ البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب ہونے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایت سے معلوم ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریف کی تفسیر لکھ دی جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چجائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہو۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو جو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کریں اور خون بہاویں۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑوں کو اگر لگ جاتا تو کپڑے دھونے کی نوبت آ جاتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ آج جب بھی توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور آیت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہے، جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ